لیکن ویری کوئکلی مظہر یہ آپ بھی اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا، جو نواز شریف صاحب آج بات کر رہے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب سے کرٹیکل چیز لگ رہی ہے الیکشن کی کیمپیننگ میں، ہر طرف سے اس معاملے پہ کو اٹھایا جا رہا ہے؟ شکریہ نسیم. دیکھیے ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. متی نے ٹھیک کہا کہ جو نواز شریف صاحب، کیونکہ اس ایج میں آدمی اپنی عادتیں مشکل سے ہی تبدیل کرتا ہے، تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب فلیکسیبل ہو جائیں گے، سافٹ ہو جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ٹیمپرری ہمیں نظر آئے. لیکن نواز شریف صاحب جو اس وقت پوزیشنز لیتے ہیں، اس طرح کی پوزیشنز وہ ماضی میں بھی لیتے رہے، لیکن جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کی پوزیشن مختلف ہو جاتی ہے. پہلے تو ماضی کی طرح مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب اس نہج تک جائیں گے کہ جہاں کسی ایشو کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کی یا کسی جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کرنے کی بات کریں گے. میرے یعنی جس طرح ایبٹ آباد یا کارگل طرح کی باتیں انہوں نے ماضی میں کی، اس طرح کی تو نہیں کی گی، لیکن جو اپنی ان کو جس طرح سے ہٹایا گیا تھا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جا کے مجھے کیوں نکالا والے بیانیے پر واپس آئیں گے. اور دیکھیں زرداری صاحب کے انٹرویو کے بہت سے پہلو ہیں جس پر ہم بات کر سکتے ہیں، جو بہت زیادہ چلا وہ بلاول کے حوالے سے چلا، لیکن انہوں نے ایک بات اور بھی کی جو مجھے لگا کہ شاید بہت زیادہ نوٹس نہیں ہوئی، لیکن میرے نقطہ نظر سے اس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی تیسرا بھی وزیر اعظم ہو سکتا ہے. اور جو انہوں نے ہنٹ کیا تھا وہ یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ پرائم منسٹر مسلم لیگ نون سے ہی ہو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پرائم منسٹر پیپلز پارٹی سے ہوگا، انہوں نے یہ کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ادھر ہی سے ہو. تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آنے والے وقتوں میں کہیں نہ کہیں چیزیں انفولڈ ہوں گی، سامنے آئیں گی. بظاہر تو سب کو یہ لگتا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے اور نواز شریف سے لیے کلیئر ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اب ہم جب اگلے 1-2 ہفتے میں جب شیڈیول آئے گا الیکشن کا، یعنی آج کی سچویشن تک تو نواز شریف صاحب کی سزا اور نااہلی کا معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. تو اگر آج تک کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ کلیئر نہیں ہیں، اور یہ باتیں جو ہیں آگے چل کے کیا شکل اختیار کریں گی وہ ہمیں دیکھنا ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، مور اور لیس یہ ایک بہت واضح طور پہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے الیکشن لڑنا، الیکشن سمبل شاید بیٹ ہو بھی، تو بیٹ سمبل کس کے ساتھ جائے گا یہ بھی ابھی ہمیں دیکھنا ہے. پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں سے جو بات ہوئی ہے وہ اب تک تو پرجوش ہیں کہ الیکشن میں وہ جائیں گے، کینڈیڈیٹ بنیں گے، لیکن اس کینڈیڈیٹ بنتے وقت اور اس سے اور الیکشن تک کیا ہوگا یہ ہمیں کسی کو نہیں پتا. تو پی ٹی آئی کے لیے تو ایک مشکل بلکہ مشکل ترین صورتحال ہے. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ جو نئی صورتحال ہے جس میں بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کے معاملات ہیں، یہ بھی کئی نئے نہیں ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ، ایسا نہیں ہے، سیاسی کشمکش ہے. ایک ماضی میں بھی ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ رضا ربانی کو آصف زرداری صاحب سینٹ کا ٹکٹ نہیں دینا چاہ رہے تھے، لیکن بلاول کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا رضا ربانی کو ٹکٹ دلوایا انہوں نے. بہت سے ایسے مواقع آئے جو زرداری صاحب کے بیانات اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اس میں اس بیان کا جو سب سے منفی پہلو گیا ہے وہ یہ کہ پبلکلی آپ اپنے ہی پارٹی کے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، اس کے چیئرمین کو آپ انٹرینڈ کہیں، تو پہلا کوسچن تو یہ اٹھا ہے کہ ایک انٹرینڈ آدمی کو آپ نے پارٹی کا چیئرمین کیسے بنا دیا. پھر ایک انٹرینڈ آدمی کو آپ نے فارن منسٹر، بلکہ مجھے آج ایک سینیٹر پیپلز پارٹی کے کہہ رہے تھے کہ سلیم عباس جیلانی سے کوئی صاحب جا کے بات کریں تو انہیں پتہ چلے گا کہ بلاول نے ایز اے فارن منسٹر کیسے بیہیو کیا تھا اور کیسے چلا تھا. اور ہی واز ویری امپریسڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ سینیٹر کہ ہمیں جو انہوں نے بتایا. جلیل عباس جیلانی، جلیل عباس جیلانی، I'm sorry. نہیں ان کے وہ بھی ہیں سلیم عباس جیلانی، اس لیے میں سوچ رہی تھی. جی مجھے پتا ہے، نہیں میں صحیح، آپ صحیح کہہ رہی ہیں.
تو اس کے بقول اس نے جو ہمیں اس نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کے کچھ سینیٹرز کو جو ان سے ہماری گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے تو جو جس طریقے سے بلاول نے اپنے آپ کو کیری کیا، جس طریقے سے انہوں نے بات چیت وہ کی، تو وہ کہیں سے بھی نا تجربے کار نہیں لگ رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پبلکلی آپ اپنے ہی بیٹے کو چھوڑیں، پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ انٹرینڈ ہے، تو پھر پہلا کوشچن تو آپ ہی سے بنتا ہے کہ ٹھیک انٹرینڈ آدمی کو اتنی ٹاپ پوزیشنز آپ نے کیسے دلوا دی.